الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر اور صحاح ستہ کے بشمول تقریباً 25 علمی، دینی اور اسلامی معتبر کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ دفعل آج کی یہ نشست صحاح ستہ کی ایک اہم ترین کتاب، صحاح ستہ میں سے ایک اہم ترین کتاب ابن ماجہ کی ریکارڈنگ کا آغاز آج سے ہو رہا ہے. اور یہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک خوشخبری اور یہ سعادت مندی کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک زرین موقع ہے کہ آج کے پرفتن دور میں جبکہ ہر طرف گمراہی اور بد امنی اور ہر طرف بے چینی اور اضطراب کا ماحول پایا جا رہا ہے کہ ایک انسان اپنی انفرادی پرسنل لائف اور اپنی عائلی زندگی، خاندانی زندگی، اپنے ملک میں اور بیرون ملک اور اپنے خانگی زندگی، ہر مرحلے میں انسان بے چین اور پریشان نظر آ رہا ہے. تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کرنا اور ان علوم سے ہم واقف ہونا بے حد ضروری ہے. جو شخص اپنی دنیاوی اور دینی اور اخروی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، کامیاب بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور اللہ کے منشے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث شریفہ سے اور آپ کی سنتوں سے، آپ کے آثار سے اور آپ کے فرمودات سے، آپ کے افعال، اقوال، احوال اور تمام آپ کی زندگی سے اور سیرت کے تمام پہلوؤں سے واقف ہونا ضروری ہے. اور یہ تمام چیزیں ہم کو احادیث شریفہ کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث شریفہ کے متعلق اور اس کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق اور دوسروں تک پہنچانے کے متعلق آپ نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے جو میری کوئی بات سنے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے جو میری کوئی بات سنے اور اس کو سمجھے اچھی طرح اور دوسروں تک اس کو پہنچا دے. تو یہ کام الحمدللہ بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے، اور اس مشن کا مقصد یہ ہے جامعہ انواریہ کے جانب سے جو اہتمام کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً آج کا یہ جو کام شروع ہو رہا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور ان کے ایصال ثواب یا ان کی بارگاہ میں ایک تحفتاً ایک نذرانے کے طور پر اس کام کو پیش کیا جا رہا ہے، اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں علم حدیث کے جواہر پارے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان احادیث شریفہ کے روشنی میں عمل کر کے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائے، آخرت کو بھی بہتر بنائے، اپنی قبر کی زندگی کو بھی منور کرے، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کریں، اور پوری دنیا میں ان احادیث شریفہ کے علم کی برکت سے اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث کی برکت سے یقیناً پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں اور ہمارے حیدرآباد دکن میں، اور جو بھی ان احادیث شریفہ کو سنیں گے یا دوسروں تک پہنچائیں گے، یقیناً ہر ایک کے لیے باعث برکت، رحمت اور سعادت ہے، اور پورے ملک کے لیے یہ امن کی چیز ہے.
اور یہ ابن ماجہ مصنف کا نام محمد بن یزید بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو عبداللہ کنیت ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ سن 209 ہجری میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی اور 273 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور یہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کی ہم انشاءاللہ تفصیلات بعد میں پیش کریں گے۔ لیکن یہ ابن ماجہ سنن ہے۔ سنن کا مطلب یہ ہے کہ محدثین، کوئی محدث اگر اپنی کتاب کا آغاز فقہی ترتیب کے اعتبار سے اگر کرے، فقہی ابواب کی جو ترتیب ہوتی ہے، فقہی کتابوں کی جو ترتیب ہوتی ہے، فقہ کی کتابیں عموماً ابواب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں، پھر کتاب الصلاۃ کی جو ترتیب اس میں بتائی گئی ہے اسی ترتیب پر ابن ماجہ بھی، اور یہ جامع ترین کتاب ہے اللہ، اور اس کا درجہ بھی بہت بلند ہے صحاح ستہ میں، اور اس میں جو احادیث بیان کیے جا رہے ہیں یہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے احادیث معاملات ہیں، یعنی ایک مومن کی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ تمام چیزوں کے بارے میں ان احادیث میں رہنمائی بتائی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، اور زندگی کا اور بندگی کا جو نظام ہے، جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد ابواب شروع ہوں گے، طہارت کا بیان شروع ہوگا اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عنہ فانتہوا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کا بیان۔ حضور علیہ سنت کے معنی کیا آتے ہیں؟ سنت کے معنی طریقے کیا آتے ہیں؟ لفظی اور لغوی اعتبار سے اس کے معنی طریقہ، کوئی بھی طریقہ جو ہے اس کو سنت کہا جائے گا، لیکن اصطلاح شریعت میں، فقہ کی اصطلاح میں یا حدیث کی اصطلاح میں، محدثین کی نظر میں، ان کی اصطلاحات کی روشنی میں سنت اس عمل کو کہتے ہیں یا اس قول کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا ہو۔ حضور جو کچھ فرمائے وہ بھی سنت ہے، جو کچھ آپ عمل کیے وہ بھی سنت ہے۔ حدیث اور سنت میں بڑا فرق ہے۔ حضور جو کچھ فرمائے وہ بھی حدیث، جو کچھ آپ کیے وہ بھی حدیث۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی عمل کرے اور آپ دیکھ کر خاموش رہے تو وہ بھی حدیث۔ لیکن سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو امت کے لیے قابل عمل ہو۔ حضور کا وہ عمل جو امت کے لیے قابل تقلید ہو، قابل اتباع ہو۔ سنت کا لفظ خاص ہے، حدیث کا لفظ عام۔ ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہر حدیث یہ قابل تقلید اور قابل اتباع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے لیکن امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ اور بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ اس لیے آپ نے پہلے لکھا ہے اور اس میں آپ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بغیر کوئی بھی شخص بندہ مومن، یعنی کوئی بھی بندہ مومن کمال ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، کامل بندہ اور اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صرف احادیث یعنی صرف قرآن کے ذریعے کوئی بھی بندہ مکمل طور پر رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث شریفہ کی ضرورت ہے، اور احادیث کے بغیر ہم قرآن کے کسی بھی حکم پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن میں اصول بتائے گئے، جیسے نماز کا حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں کون سی چیزیں فرض ہے، کون سی چیزیں سنت ہے، کون سی چیزیں واجب ہیں اور کون سی چیزیں مکروہات ہیں، مفسدات نماز کیا ہے، نماز کے پورے آداب ہم کو احادیث شریفہ سے ملتے ہیں۔ وضو کا طریقہ، نماز کا وقت، نماز کی رکعتیں، کتنی نمازیں فرض ہیں، اس کی تعداد اور رکعتوں کی تعداد، یہ سب احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم کو جس چیز کا حکم دوں فخذوہ تو تم اس کو لے لو، اختیار کر لو، اور جس چیز سے منع کروں فانتہوا تو تم رک جاؤ۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام کے 2 اہم مصدر ہیں۔ مصدر کا مطلب یہ ہے کہ تمام احکامات دین اسلام کے، تمام اصول اور ضوابط اور دین اسلام کا پورا جو نظام ہے مکمل،
پیدائش سے لے کر موت تک اور قیامت تک، اور اس کے بعد قبر کی زندگی، میدان حشر، جنت یا دوزخ میں جانے تک جتنے مرحلے، یہ پورے مرحلے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پر جس طرح ہمارا ایمان ہے، احادیث پر بھی ایمان ہمارا اسی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی جلی ہے، وحی مطلوع ہے، جبکہ حدیث وحی خفی ہے اور وحی غیر مطلوع ہے۔ قرآن کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہ دونوں بھی وحی ہیں۔ حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن اس میں کلمات حضور کے، الفاظ حضور کے، اور مفہوم خدا کا ہے، خدا کے کلام کا ہی مفہوم ہے۔ منشا خدا کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ کی، الفاظ مصطفیٰ کے ہیں، اور قرآن منشا بھی خدا ہی کا ہے اور کلمات بھی خدا کی، دونوں میں یہ فرق ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم میں حضور اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، یوحى جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں مطلق اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ حضور اپنی پوری زندگی میں ایک لفظ بھی، ایک کلمہ بھی، ایک بات بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے نہیں کیے، آپ جو کچھ کیے یا جو کچھ فرمائے وہ صرف اللہ کا کلام ہے، وہ صرف اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ، اور جس طرح حلال اور حرام کے احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے، کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے، کوئی چیز فرض کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار عطا کیا، اگر آپ چاہیں تو کسی چیز کو حلال بھی کر سکتے ہیں، حرام بھی قرار دے سکتے ہیں۔ تشریعی اختیار بولتے ہیں، اختیارات تشریعیہ، سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور مزید دیگر کتابوں میں ہم کو یہ حدیث ملتی ہے کہ جب حج کے بارے میں آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں بیت اللہ پہنچنے کی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کیا ہر سال یہ حج فرض ہے ہم پر؟ تو حضور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہتا تو واجب ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی اگر چاہے تو احکام آپ عطا فرما سکتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور حضور کی بات کا انکار اللہ کی بات کا انکار ہے، حضور کی اطاعت کا انکار خدا کی اطاعت کا انکار، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے، حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن ابي جعفر قال كان ابن عمر اذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه۔ حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا محمد بن عيسى بن سميع حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفتس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة لاهية وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء۔ قال أبو الدرداء صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود
وكثير بن مرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الجراح بن مليح حدثنا بكر بن زرعة قال سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم حدثنا القاسم بن نافع حدثنا الحجاج بن أرطادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورنا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأسود فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے چھوڑ دو جب تک میں تم کو چھوڑا رہا ہوں. فإنما یقیناً وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ سوال کیے، ان کے سوال کرنے کی وجہ سے اور ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے اپنے انبیاء کے بارے میں. بس جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس میں سے اختیار کر لو وہ چیز جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، اور جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو تم رک جاؤ. تو اس حدیث سے بتایا گیا ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کے بارے میں نہ بتائیں اپنی طرف سے سوالات نہ کریں، کیونکہ اگر زیادہ گہرائی میں جائیں گے جو احکامات فرض نہیں تھے وہ فرض ہو جائیں گے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرے، تو ان لوگوں نے سوالات کی کثرت کی کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی کیا عمر ہونی چاہیے. تو جب وہ گہرائی میں گئے، تفصیلات میں گئے، تو اتنے تفصیلات بیان کیے گئے کہ وہ لوگ ان کا اس حکم پر عمل کرنا دشوار ہو گیا تھا. تو اس لیے یعنی جو ضروری بات ہے، جہاں ضروری سوال کرنا ہے وہ سوال کریں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں جس چیز کا تم کو حکم دیا تم اختیار کرو. تو حضور جو فرما رہے ہیں وہ حدیث ہے، حدیث پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا ضروری ہو گیا، اتباع رسول. حضرت ابو صالح سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور قرآن کی آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اللہ کی اطاعت کا مرکز حضور کی ذات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عظمت اور اپنے تقدس کے لحاظ سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی اس ظاہری دنیا میں دیکھ نہیں سکتا سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ کس چیز کو پسند فرما رہا ہے اور کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، یہ صرف نبی کے ذریعے معلوم ہو سکتی کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہے، زندگی کے اصول کیا ہے، تجارت کے آداب کیا ہے، والدین یا پڑوسی یا ابنائے وطن یا غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. تمام چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہم کو ملتے ہیں. اور حضور کی اتباع کے بغیر خدا کی خوشنودی اور خدا کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. حضرت ابو جعفر سے روایت انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث سنتے تو وہ اس حدیث سے آگے نہیں بڑھتے اور اس سے کمی نہیں کرتے، یعنی کمی بیشی نہیں کرتے، آپ جو فرمائیں بس اس بات پر عمل کر لیتے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم ذکر کر رہے تھے فقر کا، تنگ دستی کا، غربت کا ہم ذکر کر رہے تھے. ونتخوف، اور ہم سے خوف زدہ ہو رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کیا تم فقر سے ڈرتے ہو، تنگ دستی سے؟ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یقیناً دنیا تم پر ڈال دی جائے گی، انڈیل دی جائے گی، یعنی جس طرح پانی انڈیل دیا جاتا ہے، پانی بہا دیا جاتا ہے، اس طرح تم پر دنیا ڈال دی جائے گی، یہاں تک کہ تم میں سے کسی شخص کا دل نہیں ہٹے گا۔ یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یعنی فقر کی بات نہیں ہے، فقر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو تنگ دستی سے جو صحابہ ڈر رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ تنگ دستی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص کا دل نہیں ہٹے گا، مائل نہیں ہوگا مگر دنیا کی طرف، یعنی اتنی دولت آ جائے گی کہ ہر آدمی کا دل دولت کی طرف مائل ہوگا۔ اور اللہ کی قسم یقیناً میں تم کو چھوڑ دیا ہوں علی مثل البیضاء، یعنی بالکل صاف شفاف چیز کی طرح، ایسی ملت پر جو بالکل صاف و شفاف ہے، جس کی رات اور دن، شب و روز برابر ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، آپ ہم کو چھوڑ گئے جبکہ ہم اس ملت پر ہیں جو بالکل صاف و شفاف ہے، اس کے دن اور رات برابر ہیں۔ صحابہ کرام فقر سے ڈر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ فقر کی بات نہیں، دنیا اتنی امت پر یہ کشادہ کر دی جائیں گی کہ ہر شخص کا دل دنیا کی طرف مائل ہو۔ دنیا وہ نہیں ہے، اصل جو معاملہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا۔ فقر کا تم کو خوف نہیں ہوگا، تم پر غربت طاری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نوازے گا پوری امت۔ جو ضروریاتی زندگی ہے ہر انسان کو ملیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کی طلب میں رہے گا، دین کی خدمت نہیں کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا۔ آج وہی امت مسلمہ کا وہی معاملہ ہو گیا، اللہ نے اتنا نواز دیا ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس دولت کو لہو لعب اور اپنی آخرت تباہ کرنے والی چیزوں میں امت اس دولت کو استعمال کر رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ امت ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرتی رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سیکھ کر، احادیث شریفہ کا علم حاصل کر کے، اور ان دروس، ان محافل، ان مجالس اور اس ویڈیو ریکارڈنگ اور اس کے پروگرام سے فائدہ حاصل کرے اور اپنی اصلاح کریں۔ اور اس کا صحیح مصرف یہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ جو امت مسلمہ کو دولت دے رہا ہے وہ دینی کاموں میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد میں، اور قرآن اور حدیث کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے، میسج ہے، دنیا کے ہر کونے تک اور امت کے ہر فرد تک۔ امت مسلمہ ہے ہی، غیر مسلموں تک بھی ہم مختلف زبانوں میں اس کی ریکارڈنگ یا اس کا ٹرانسلیشن یا دینی جو پیغام ہے ایک نرم انداز میں، حکیمانہ انداز میں اور ایک صحیح انداز میں پیش کریں تو یقیناً ممکن ہے کہ غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 27 میں مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، آپ نے اصلاح فرمائی ہے کہ اے نبی آپ جو ہے مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ کا یہ نصیحت کرنا فائدے دیتا ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جیسا غیر مسلموں کے بارے میں آپ جو ابھی آپ ارشاد فرمائے مفتی صاحب کے، غیر مسلموں کے بارے میں جو ہے آپ یہ فرمائیں کہ اگر ہم ان تک دین کو پیش کریں، پیغام پہنچائیں، تو وہ لوگ ضرور دین اسلام کو قبول کریں گے۔ تو قرآن مجید میں صرف مسلمانوں کا ذکر آیا ہے، یہاں پر پارہ نمبر 27 سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ مومنوں کو نصیحت کریے اور ان کی اصلاح کریے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، وہ تو مومنین کے لیے نصیحت کا ذکر ہے، غیر مسلموں کے لیے دعوت کا لفظ استعمال ہو۔ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، دین کی طرف بلائیے حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ ہم غیر مسلموں میں تبلیغ یعنی دعوت، دین اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کا کام یہ بھی انجام دیں، اور اپنی امت یعنی امت مسلمہ مومنین میں جو بے عملی وغیرہ ہیں یا عقائد کا اگر کچھ بگاڑ ہے تو اس کی اصلاح کے لیے جو جلسے کیے جاتے ہیں، جو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، اس کو تذکیر کہا جاتا ہے۔ پارہ نمبر 27 میں وہ مومنین کے لیے تو ہے ہی،
لیے جو صاف صاف الفاظ میں یہ فرمایا کہ اے نبی آپ مومنوں کی نصیحت کیجئے، ان کو ضرور فائدہ ہوگا اور ضرور نفع ہوگا، تو غیر مسلموں کے لیے کیا کوئی ایسی آیت ہے کہ اگر آپ ان تک دین کا پیغام پیش کریں گے تو وہ ضرور جو ہے ان قبول کریں گے، ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، بلکہ کچھ ایسا؟ کیونکہ فائدہ ہوگا تو اس لیے کیونکہ اسلام میں کسی لغو کام بیکار چیز کا حکم نہیں دیا گیا، تبلیغ کا فائدہ ہے اس لیے تو حکم دیا گیا نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کسی زمانے یا کسی طبقے یا کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں، قیامت کے بعد بھی آپ رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حین حیات آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اس کو مکمل طریقے سے آپ نے ادا کر دیا ہے، اور امت کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ خود ہم دینی علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ مسلمانوں میں جو بے راہ روی عام ہو گئی ہے، دین اسلامی تعلیمات سے جو دوری ہو گئی ہے، عمل سے جو دور ہو رہے ہیں، ہم نصیحتوں کے ذریعے، وعظ و بیان کے ذریعے ان کو دین کی طرف بلائیں، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، کیونکہ وہ بھی بنی آدم ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے ہو، تو ہم ان کی بھی خیر خواہی کریں، ان کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کریں اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ہم یہ کوشش کریں کہ ان کو دین کی طرف لائیں، کیونکہ کسی کو سیدھے راستے پر لانا، ایک کو مسلمان بنانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں جتنی چیزیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے، بہترین چیزیں۔ اچھا، اور ایک چیز مفتی صاحب آپ جو فرمائے تھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، اگرچہ کہ کوئی چیز ہو، یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل، فہم، سمجھ، شعور، یہ ادراک وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کسی کا پہنچتا اور کسی کا پہنچتا نہیں ہے۔ تو اب لوگ اعتراض کریں گے کہ بھائی ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اللہ نے حدیث کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کیا ہے، تب کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، تو پھر قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث بھی تو اس آیت کو لوگ جو ہے دلیل بناتے ہیں، تو ان کا جواب کیا ہے؟ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ احادیث کیا ہیں؟ یہ پورے رسول کی اطاعت میں شامل ہے۔ تو پھر رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ رسول کا اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب کہ قرآن مجید کی جو آیتیں مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے تم کو جو سنا رہے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ جیسے مثال کے طور پر قرآن، اس کی تشریح حضور کی حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا آپ کی طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کریں لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس آیت میں پورے احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو، تمام پہلو اس میں آ گئے۔ کبھی عمل کے ذریعے بیان کیا کہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے، کبھی قول کے ذریعے کلام کر کے آپ لوگوں کو طریقہ بتا کے زبان سے آپ نے تشریح کی قرآن کی، یعنی آپ کا ایک ایک عمل قرآن کی تشریح ہے۔ اسی لیے کیوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جواب میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا تم کو احادیث نہیں معلوم؟ ارے قرآن اللہ کا پیغام ہے، ایک تھیوری ہے وہ، اور پریکٹیکل قرآن دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھ لو۔ عملی قرآن کا منشا، نمونہ اگر دیکھنا ہے، قرآنی تعلیمات کا اگر پیکر دیکھنا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ دین اسلام کا جو پیکر قیامت تک کے لیے جس ذات کو بنا کر بھیجا ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن میں جو کچھ احکامات دیے گئے، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، جو تعلیمات بتائے گئے ہیں، حضور اپنی عملی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ فرمایا، نافذ کر کے بتایا کہ نماز کا حکم دیا گیا تو نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، روزے کا حکم دیا گیا تو روزہ ہے کیا، روزے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہے، اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، انتہا کب ہوتی ہے، روزے میں کیا کیا چیزیں جائز ہے، کون سی چیزیں ناجائز ہے، اپنے عمل کے ذریعے آپ بتا دی۔
زکوٰۃ کا حکم دیا گیا امت کے لیے، لیکن آپ نے زکوٰۃ کے لیے جو مقدار ہے، جو نصاب ہے، جو مدت ہے، اس سے کہیں زیادہ خرچ کر کے بتا دی۔ زکوٰۃ تو آپ پر فرض نہیں تھی، قربانی کا حکم دیا گیا، تو قربانی کس طرح کرنا چاہیے آپ نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حج کا حکم دیا گیا، حج کے احکامات کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے مہینے کون سے ہیں، اس کے آداب و شرائط کیا ہے، آپ نے عملی زندگی میں بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، تو آپ نے اپنے عملی زندگی کے ذریعے ثابت کر کے بتایا کہ کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے حکم دیا گیا، تو آپ نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے بتا دیا۔ خواتین کے حقوق کیا ہیں قرآن میں بتائے گئے، آپ نے عملی زندگی میں اس کو نافذ کر کے بتایا۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے بچوں کے کیا حقوق ہے قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن اس کا عملی نمونہ آپ نے پیش فرمایا۔ الغرض کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں حضور کی زندگی میں حیات طیبہ یا سیرت یا حدیث یا آپ کے حیات طیبہ میں اس کی رہنمائی نہ ملتے ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، ہر چیز آپ نے بیان فرما دی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ہائے ہائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی تفسیر حضور کی حدیث ہے، حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کو پڑھنا ضروری، حتیٰ کہ صحابہ کرام خود قرآن کے بعد آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی مثال کیا ہے، جب روزوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید تاگا ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ تاگے سے۔ تو ایک صحابی 2 تاگے لے لی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر آرام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاگا کب سیاہ ہوگا، سیاہ تاگا کب سفید ہوگا۔ صبح ہو گئی لیکن کچھ تبدیلی نہیں آئی، وہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آیت نازل ہوئی، اس میں حکم یہ دیا گیا کہ سفید تاگا ظاہر ہو جائے کالے تاگے سے، تو میں 2 تاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ تو حضور نے فرمایا تب تو تمہارا تکیہ بہت کشادہ ہو گیا، سفید تاگے سے مراد صبح کا اجالا ہے، صبح صادق، سحری کا وقت مراد ہے، اور کالے تاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو یہ کنایا ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے، رات کے اندھیرے کو کالے تاگے سے تشبیہ دی گئی، یعنی رات کا اندھیرا ختم ہونے تک تم کھا سکتے ہو، جب اجالا شروع ہو رہا ہو، یعنی فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک تم کھا سکتے ہو۔ تو یہ صحابی جو اہل لسان عربی جاننے والے تھے، پیدائشی عرب تھے حضور کے زمانے میں، لیکن وہ بھی حضور کی حدیث کے بغیر، آپ کی تشریح کے بغیر، آپ کی رہنمائی کے بغیر حدیث نہیں سمجھ سکے۔ تو آج کا کوئی بھی اہل قرآن جو حدیث کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کو بغیر حدیث کے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ بن قرہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ ان کی مدد کی جائے گی، کامیاب رہے گی، ان کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچائیں گے جو ان کو چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یعنی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ محدثین ہیں، وہ جو حدیث کا کام انجام دیتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ریکارڈنگ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، یا الیکٹرانک میڈیا، دنیا میں جو طریقے ہیں احادیث شریفہ کے نشر و اشاعت کے، ان کو اختیار کرتے ہوئے جو امت تک پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی ان کی مدد چھوڑ دیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، بیار و مددگار بھی اگر ان کو چھوڑ دیا، تب بھی وہ ناکام نہیں ہوں گے، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اہل حق کی جماعت ہر دور میں آمین، یہ کام کرتے رہے گی۔ اور اس میں محدثین اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر محدثین جو حدیث کا کام کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، وہ لوگ مراد ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اس کا احسان عظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اللہ کے حکم پر، اور ان کو اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ شخص جو اس کی مخالفت کیا۔
حضرت ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بیان کی ہے حدیث ابو عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ہشام بن عمار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو جراح بن ملیح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو بیان کیا بکر بن زرع نے، انہوں نے کہا کہ میں ابو عنابہ الخولانی کو سنا۔ اور یہ ابو عنابہ الخولانی کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، وکانا، اور یہ وہ ہے جو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو وہ اس حکم میں شامل تھے، حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ادا کی گئی۔ اس کے بعد حکم یہ ہوا حضور کی مرضی کے لحاظ سے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، تو جس سمت بیت المقدس ہے بالکل اس کے اپوزٹ میں کعبۃ اللہ تھا، پورے صفیں بدل دی گئی۔ تو یہ جو ابو عنابہ الخولانی ہے یہ 2 قبلوں کی طرف نماز ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں پودے بوتے رہے گا، پودے لگاتے رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرے گا اس کی اطاعت میں۔ یعنی پودے سے مراد یہ ہے کہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے ہی۔ حضرت سیدنا عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اینا علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اینا علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ 2 مرتبہ آپ نے یہ جملہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے سنا، قیامت قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میری امت کی ایک جماعت غالب رہے گی تمام لوگوں پر۔ وہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے ان لوگوں کی جو ان کی مدد کو چھوڑ دیں گے، اور نہ ان لوگوں کی جو ان کی مدد کی۔ جو اہل حق کی جو جماعت ہے ان کا دار و مدار صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور حمایت پر ہے۔ کوئی اگر ان کی مدد چھوڑ دیا، بے یار و مددگار کر دیا ان کو، یا دھوکہ دے دیا، تو لوگ اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے۔ اور کوئی مدد کر رہا ہے تو اس کی مدد پر وہ لوگ تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی ذات پر ان کا یقین کامل ہوگا اور وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے۔ تو صحابی کی شرح سے معلوم یہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول سے کہ علماء حق، علماء بعمل مراد ہے جو ہمیشہ قرآن و حدیث اور فقہ کی خدمت کرتے رہیں گے، امت تک پہنچاتے رہیں گے اس کام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ منصور رہے گی، یعنی اس کی مدد کی جائے گی، ان لوگوں کی مدد کی جائے گی، ان لوگوں کو وہ جو اہل حق ہیں ان کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچائیں گے جو ان کی مخالفت کریں۔ لوگ ان کی مخالفت کریں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں، ان کو بدنام کرنے کی بھی اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدنام ہونے نہیں دے گا، اللہ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ حق کا کام کر رہے ہیں، حدیث کا کام کریں گے۔ لا یبالون، وہ پرواہ نہیں کریں گے ان لوگوں کی جو ان کی مدد چھوڑ دی، اور نہ ان لوگوں کی جو ان کی مدد کرنے والے، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم سب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے صحابہ، تو آپ ایک لکیر کھینچیں، وہ خطینی، اور 2 لکیریں کھینچیں اپنے دائیں جانب، اور 2 لکیریں کھینچیں بائیں جانب، دائیں جانب 2 لکیریں، بائیں جانب 2 لکیریں، بیچ میں ایک لکیر، پھر اپنا ہاتھ رکھے درمیانی لکیر پر آپ، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ اس آیت کی تلاوت فرمائیں، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے اس حال میں کہ وہ سیدھا ہے، بس تم اسی کی اتباع کرو، اور مختلف دوسرے راستوں کی تم اتباع مت کرو، وہ تم کو ہٹا دیں گے اس کے راستے۔ یعنی حدیث کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم، حق کا راستہ ہے، حضور کی سنتوں کا جو راستہ ہے۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحباب عن معاویہ بن صالح حدثنی الحسن بن جابر عن المقداد بن معدی کرب الکندی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک الرجل متکئا علی اریکته يحدث بحديث من حديث فيقول يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن عيينة في بيته اخبرنا سألته عن سالم ابي النضر ثم مر في الحديث قال او زید بن اسلم عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا
على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. یہ بیان ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تعظیم کا، یعنی حدیث کا بڑا اہتمام ہے، درجہ بلند ہے حدیث کا، اور یہ ایمان کا جز ہے، حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور اس شخص پر سختی کا بیان ہے، وعید کا بیان ہے جو حدیث کی مخالفت کرتا ہے، یعنی جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے سخت وعید بیان کی گئی، وہ گمراہ ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ آدمی ٹیکا لگا کر بیٹھے گا اعلیٰ اریکتی ہی اپنے پلنگ پر، یحدث اس کو بیان کی جائیں گی کوئی حدیث میری حدیثوں میں سے، تو وہ کہے گا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، بس جو کچھ ہم اس میں پائیں گے حلال ہم اس کو حلال سمجھیں گے، اور جو کچھ ہم اس میں حرام پائیں گے ہم اس کو حرام کر لیں گے. سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ چیز جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو اس خود حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریعی اختیارات معلوم ہوتے ہیں کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، اور اللہ نے حرام کرنے کا اختیار حضور کو بھی عطا کیا ہے. حضور بھی جو چیز حرام قرار دی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور آپ نے پہلے ہی آپ نے آگاہ کر دیا کہ ایک فرقہ ایسا آئے گا جو حدیث کا انکار کرے گا. آج کے دور میں وہی اہل قرآن کا ایک فرقہ ابھرا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے تو حدیث کی کیا ضرورت. تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے، حضور سے بڑھ کر تو کسی کا علم نہیں. حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام قرار دی ہے وہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دی. اگر یہ بات ہوتی تو آپ فرماتے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تم قرآن پر عمل کر لو. آپ نے کبھی صحابہ سے یہ نہیں فرمایا، اور صحابہ ان کے لیے جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے کہ اس پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور حضور جو رہنمائی فرماتے، حضور کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے تعلیمات اور احادیث کے ذریعے بندہ قرآن کو سمجھے، اللہ کے منشے کو سمجھے اور اس پر عمل کرے. اگر ہر کوئی قرآن سمجھ کر اس سے اگر وہ تمام مسائل کو اگر حل کر سکتا تو اللہ تعالیٰ رسول کو نہیں بھیجتا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرنے سے پہلے رسول کو بھیجا. اس کا مقصد یہ ہے کہ صاحب کتاب کے بغیر کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا. حدثنا حضرت عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی شخص کو ہرگز نہ پاؤں ٹیک لگائے ہوئے اعلیٰ اریکتی اس کی پلنگ پر، اس کے پاس کوئی حکم آئے گا ان چیزوں میں سے جس کا میں حکم دیا یا جس سے میں روکا، تو وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جو کچھ ہم پائیں گے اللہ کی کتاب میں ہم اس کی اتباع کریں. تو یہ اہل قرآن کی طرف اشارہ ہے. جب حدیث آنے کے بعد حدیث کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو وہ گمراہ ہے. اور حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی بات مانو، اور جو قرآن کا حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم قرآن کو مانیں گے. تو قرآن کا ماننے والا بھی نہیں ہوا ہو، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی اتباع کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو یہ احادیث کو چھوڑ کر اگر صرف کوئی قرآن کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ قرآن کا بھی انکار کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ بتا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. تو کوئی حدیث کا انکار کر رہا تو صراط مستقیم کا انکار کر رہا ہے. تو کیا حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہوگا؟ پھر وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ قرآن کا منکر کافر ہے. تو جب کہ قرآن مجید جیسا نازل ہوئی ہے، احادیث بھی اللہ ہی کے حکم سے نازل ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء، اور یعنی ایسی چیزیں مثال کے طور پر جس کا پورا تعلق احادیث سے ہے اس کا انکار کر دیا تو کافر بھی ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر وہ احادیث جو متواتر ہے اس کا اگر انکار کیا تو کافر ہی ہو جائے گا. احادیث جیسے نمازوں کی جو رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں،
فجر میں کتنے رکعتیں فرض ہے، ظہر میں کتنے، عصر میں کتنے، یہ پورے احادیث سے ثابت ہے. احادیث کے بغیر تو وہ کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. نماز فرض ہے، نماز کیسے ادا کرے گا جب تک کہ حدیث کو نہ مانا. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، لیکن دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا یہ سنت ہے. ثنا پڑھنا یہ سنت ہے. رکوع کی تسبیح، سجدے کی، یہ سب سنت ہیں. یہ حدیث کے بغیر تو کوئی شخص ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، حدیث کو مانے بغیر کوئی مومن بندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد اللہ ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص ہمارے اس دین میں، ہمارے اس معاملے میں ایجاد کرے گا وہ چیز جو اس سے نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا. یعنی کوئی شخص نئی چیز اگر ایجاد کرے قرآن و حدیث کے خلاف، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے کے خلاف، اجماع امت کے خلاف، تو وہ گمراہی ہے، اس کا اعتبار نہیں. اب جیسے آج کل جو ہے چراغاں، سندل وغیرہ کا یہ جو رواج ہے جو درگاہ بزرگوں کے، تو یہ خلاف نئی چیز تو ہے، لیکن جیسا کہ کچھ اچھی بدعتیں بول کے جیسا کہ حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی، خراب نہیں ہے، اچھی چیزیں ہیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ بدعت حسنہ ہے. اب جیسا کہ اس سے نفی تو نہیں ہے نا، مطلب کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے ایجاد کی جا رہی ہے، نئی چیز نکالی جا رہی ہے اور اس چیز سے روکا جا رہا ہو، اس میں آپ کو بنیاد بتائی گئی ہے. جو بھی نئی چیز ہے اس کو پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں. قرآن کے خلاف نہیں ہے اور حدیث کے بھی خلاف اگر نہ ہو تو وہ جائز ہے. قرآن و حدیث سے اگر وہ ٹکرا رہی ہے، اس کے خلاف اگر ہے تو وہ ناجائز. بسم اللہ الرحمن، اس کے تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن یحییٰ النیسابوری حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن. حضرت سالم سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مت روکو اماء اللہ، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی بندیوں کو، کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں. تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ بے شک ہم ان کو روکیں گے تو آپ بہت غضبناک ہو گئے. آپ نے فرمایا فغضب غضبا شدیدا، عبداللہ بن عمر بہت غضبناک ہو گئے اور آپ نے کہا کہ میں تم کو حدیث بیان کر رہا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اور تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر اب اتنی حدیث شریف میں جو سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت لیں، پوچھیں، تو تم ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے مت روکو. یہ آرڈر ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اب اس کے مقابلے میں حضرت خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جبکہ آپ روکتے ہیں خواتین کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے سے، تو پھر ظاہری طور پہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اقوال، آپ کا قول، آپ کا ارشاد حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے ٹکرا رہا ہے. تو اب اس میں ہم فرق اور تطبیق کیسا دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض چیزیں احادیث میں جو بتائی گئی ہیں وقت اور حالات کے لحاظ سے وہ بدل جاتی ہیں. مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کے حین حیات آپ با جماعت اس کا اہتمام نہیں فرمایا، تنہا تنہا پڑھ لی. صحابہ نے پوچھا کہ آپ تنہا تنہا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر با جماعت اگر پڑھیں گے تو جماعت بھی فرض ہو جائیں گی، اس خوف سے میں
تنہا پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، ایک انتشار وہ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے پورے لوگوں کو آپ نے ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا اور باجماعت تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ تو اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر ظاہری طور پر آپ اگر باقاعدہ حیات ہوتے اور آج کے ماحول کو اگر آپ ملاحظہ فرماتے، ضرور آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے تھے۔ جب فتنہ اور فساد کا جب خوف زیادہ ہو گیا تو اس سے روکا گیا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں صحابیات جو عورتیں صحابیات ہیں، وہ جو آپ کے پاس جو تشریف لاتی تھیں، تو اس میں ایک یوٹیوب پہ میں ایک کلپ سنا تھا، غالباً نام تو یاد نہیں ہے میرے کو، شیخ الحدیث ہے کسی ادارے کے، تو وہ جو ہے وہ اس درس میں انہوں نے یہ بات جو ہے بتائی کہ وہ تقریر میں کہ صحابیات جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اسی لیے حاضر ہوتی تھی کہ 3 مقصد تھے ان کے آنے کے، حاضر ہونے کے۔ ایک، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، جو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی زیارت کے بعد حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب سے بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، مسجد نبوی میں علم دین حاصل کرنے کے لیے صحابیات جو ہے حاضر ہوتی تھی، کیونکہ حضور جو بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں اسلام درس جو بھی تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ نمبر 3، مسجد نبوی میں 1 رکعت 50,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ تو یہ 3 مقصد شامل تھے مسجد نبوی میں صحابیات کے جو ہے آنے کے۔ اور پھر مسجد حرام میں وہ اس لیے آتی تھی کہ اللہ کا حکم ہے اگر آپ حج کرنا ہے تو طواف کے بغیر آپ کا حج پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر مسجد حرم میں جو ہے 1 رکعت 1,00,000 رکعتوں کے برابر ثواب جاریہ ہے، ثواب ہے۔ یہ 2 مسجدوں سے ہٹ کے تیسری مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح سے جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کیا تشریح کس حد تک درست ہے۔ وجوہات تشریحات ہیں، جبکہ ابھی آپ جو حدیث یعنی آپ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد رسالت میں حضور کے فیضان اور آپ کی تربیت کا یہ معاملہ تھا کہ کوئی فتنہ یا فساد برپا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی آپ کا تصرف لوگوں کے دلوں پر ایسا تھا کہ لوگ برائی کی طرف نہیں جا سکتے، اسی لیے ایسے خدشات نہیں تھے، کیونکہ جو آپ کے پیچھے آئے پڑھ لے نماز یا آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور اس کے دل میں کوئی برے خیالات آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدشات معنی خطرات، کچھ خیالات یا وسوسے، لیکن آپ کے بعد وہ بات نہیں رہی، لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آ گئی، دین سے دوری ہوتی گئی۔ خود ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال فرما کے چند مہینے نہیں ہوئے کہ ایک فرقہ مرتد ہو گیا تھا عرب کا، زکوٰۃ کا انکار کرنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ ابھی دین کا آغاز ہوا، اس دور میں لوگوں میں دین سے دوری ہو رہی تھی، تو آج کا تو زمانہ بہت زیادہ خطرناک ہو گیا، فتنے فسادات برپا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے آپ نے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے روک دیا، کیونکہ اگر مساجد میں آئیں گے تو باضابطہ ایک مستقل فتنے اور فساد کا خوف ہے۔ تو پھر یہی بات کا ذکر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے تھے، تو کیا میرے بعد جو ہے کچھ ایسے حالات آئیں گے تو میرے صحابہ جو ہے نا وہ تمہاری رہنمائی کریں گے، ایسا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ قرآن میں خود ہے نا اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اہل امر ہیں، حاکم ہیں، اسلامی جو حاکم ہیں، خلیفہ ہیں، امیر ہیں، ان کی تم اطاعت کرو۔ ان کی جو اطاعت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وقت اور زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے فتنے اور فسادات کو روکنے کے لیے، امن کو باقی رکھنے کے لیے جو مناسب تجاویز قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر پیش کریں
تو بھی قرآن و حدیث کا ایک حصہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اصول بتا دیے گئے۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں، احادیث شریفہ تو بے شمار ہیں، لیکن احکام کی احادیث علماء کے قول کے مطابق 3000 ہیں اور 500 آیتیں ہیں، اور مسائل کتنے ہیں؟ لاکھوں مسائل ہیں، ہر دور میں نئے مسائل ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے بھائی اس میں ہی تمام چیزیں آ جائیں، تو اصول بتا دیے گئے، ان اصول میں غور و فکر کر کے فقہاء اور علماء نئے مسائل کو حل کریں گے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے ایک نبی اپنی قوم اپنے علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، تو میری امت کے علماء، نبوت تو ختم ہو گئی لیکن حضور کا فیضان جاری ہے، آپ کے خلفاء اور جانشینوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، کہ وہ اپنے دور کے حالات کے لحاظ سے، اپنے علاقے کے حالات کے لحاظ سے جو احکامات دیں گے وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو ہر دور کے حالات کے لحاظ سے، یعنی امت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ تمام چیزیں اگر بیان کر دی جاتی تو انسان کے اندر فکری صلاحیت ختم ہو جاتی۔ تو اس چیز شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ اللہ و رسول، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت مت کرو۔ اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ اگر خلیفہ وقت ہے، خلیفہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف اگر حکم دے رہا ہو، وہ تو شرط اپنی جگہ ہے، ہر ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف اگر نہیں ہے تو جب بات مانی ہے، یعنی قرآن اور حدیث، جیسے بعض جگہ تدبیر کے لیے، یعنی قیام امن کے لیے بعض چیزیں احکامات دیے جاتے ہیں، وجوب یا لزوم نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، امن خراب نہ ہو، امن کی فضا متاثر نہ ہو، ان حالات کے لحاظ سے احکامات دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بھی وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر بے دینی عام ہو رہی ہے، اگر نہ روکا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن رمح بن المهاجري المصري انبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الذي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرج الماء يمر فأبى عليه، فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، قال فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص انصار کا ایک آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کیا، بحث کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، فی شراج الحرہ، یعنی نہر کے بارے میں، پانی بہنے کی جو نہر تھی ایک، جس کے ذریعے وہ اپنے کھجور کے درختوں کو، باغوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ تو انصاری نے کہا کہ پانی کی جو نہر ہے پہلے میرے پاس سے گزرے گی، فابا علیہ، تو آپ نے انکار کر دیا، فاختصما، تو دونوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحث کیے، جھگڑا کیے، مقدمہ دائر کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے زبیر پہلے تم سیراب کرو پھر پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی طرف، یعنی پہلے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت تھا، ان کا باغ تھا، ان کے بعد اس شخص کا، وہ جو انصاری ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہنے والا تھا، اس کا باغ تھا۔ تو اب جب پانی آئے گا اوپر سے تو پہلے ان کے باغ میں آئے گا، اس کے بعد اس شخص کے باغ میں آئے گا۔ تو یہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے اس کے باغ میں آئے، کھجور کے باغ میں۔ تو حضور نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اے زبیر تم پہلے سیراب کرو اپنے باغ کو، پھر تم پانی چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی طرف۔ تو انصاری غضبناک ہو گیا،
تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ گستاخی کیا حضور کی شان کہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے حضرت زبیر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، تو آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ ان کے حق میں فیصلہ کریں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کفر ہے، یہ حضور کی شان میں ایسا سمجھنا، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی زیادہ انصاف کرنے والا نہیں ہے دنیا میں۔ آپ نے جو حق فیصلہ تھا وہ فرمایا، لیکن یہ شخص انکار کر دیا۔ پھر آپ نے حضرت زبیر، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے زبیر تم سیراب کرو، پھر پانی کو جو تم روک لو یہاں تک کہ وہ دیواروں کی طرف چڑھ جائے۔ راوی نے کہا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک میں اس آیت کو سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر بعض روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا انصاری سے کیا یہ بات سچ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو گھر میں گئے آپ، تلوار لا کے اس کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو حضور کے فیصلے کے بعد کسی اور کے پاس جائے گا یا حضور کے فیصلہ قبول کرنے سے انکار کرے گا تو اس کے حق میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربی کا، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنائیں، آپ سے فیصلہ کرے، آپ کو جج مانے ان چیزوں میں جو ان کے درمیان مختلف بھی ہیں، پھر وہ اپنے دلوں میں کوئی حرج تنگی نہ پائے اس چیز سے جس کا آپ فیصلہ کی، اور وہ مکمل آپ کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دے، یعنی حضور کی بات مانے بغیر، حضور کا فیصلہ مانے بغیر، حضور کی حدیث کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ بھی حدیث سے ہی دیں گے نا۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہے حدیث کا انکار کرا تو وہ بھی کافر ہی ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ کو حاکم نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو جب تک نہ مانے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حدثنا احمد بن ثابت الجحدری وابو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وحدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكئ عدوا وانها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن اخيه يقذف فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها عدت ثم تخذف لا اكلمك ابدا۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن مغفل سے روایت کرتے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، الی جنبی ان کے بازو ان کا ایک بھتیجا بیٹھا ہوا تھا، فخذف تو وہ کوئی چیز پھینکا تو آپ نے اس سے منع کیا، فنہا ہو آپ نے اس سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد منع فرمایا اس سے، اور فرمایا کہ انہا لا تصید صیدا، یہ کسی چیز کا شکار نہیں کرتی، ولا تنکئ عدوا، کسی دشمن کو زخمی نہیں کرتی، وانہا تکسر السن وتقفأ العین، یعنی کوئی ایک پتھر وغیرہ پھینکے کنگری ہو تو حضور انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا کہ بھئی اس سے دانت ٹوٹ جائے گا اور آنکھ پھٹ جائے گی۔ قال فعاد ابن اخی، ان کا بھتیجا پھر اسی طرح کنگریاں پھینکنے لگا، تو آپ نے فرمایا میں تم کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا، پھر تم دوبارہ اس طرح کر رہے ہو، پھر تم پھینک رہے ہو، پھر اگر تم پھینکو گے تو لا اکلمک ابدا، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، یعنی احادیث کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ حدثنا ہشام بن عمر، حدیث میں تعلیم کیا ہے امت کے لیے؟ تعلیم یہ ہے کہ بھئی کوئی چیز کسی کی طرف کوئی چیز پھینک رہے ہو یا کنکر وغیرہ ایسی چیز کہ سامنے والے کو نقصان پہنچے گا، یا کوئی ایسا کام جس سے سامنے والے کو نقصان پہنچے تو اس سے حضور منع فرمائے، لغویہ جو لغو چیزیں ہیں اس سے آپ نے منع فرمایا۔ حدثنا ہشام بن عمر کہ تم ایسا اگر کام کرو گے تم حدیث کے خلاف تو میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا، یعنی حدیث کا کتنا اہتمام تھا ان سے معلوم۔ آج ہم کوئی نمازیں چھوڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہا ہے اس کے ساتھ لین دین ہو رہا ہے، اس کے ساتھ فوٹوਆਂ لے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جلسوں میں جا رہے ہیں، جو پوری دنیا داری میں مبتلا ہے اس کے گھروں میں جا رہے ہیں، امت مسلمہ کے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں دعوتوں میں، شادیوں میں اسراف ہو رہا ہے، ویڈیو گرافنگ ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امت ان چیزوں میں مبتلا ہو رہی ہے،
جبکہ محدثین صحابہ کا یہ عمل تھا کہ کوئی اگر حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے تو فوراً اس کو ڈانٹ دیتے، روک دیتے. اس کے باوجود وہ نہیں رک رہا ہے تو اس کو آگاہ کر دیتے، اگر ایسا کرو گے تو ہم بات بھی نہیں کریں گے. حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظيرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذه إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرد. فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه وأحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. حضرت سیدنا اسحاق بن قبیصہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت، یہ صحابی رسول ہے، الانصاری، انصاری ہیں، نقیب بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نقبا، آپ لیڈروں کو مقرر کیے تھے، انصار کے لوگوں کو چن لیے تھے آپ دین کے کام کے لیے، سفراء، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہیں، یہ صحابی ہیں. یہ غزوہ جنگ کی ہیں حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ارض روم کی سرزمین پہ گئے تھے آپ، عیسائیوں کا جو مقام تھا وہاں جنگ کے لیے گئے. فنظر الی الناس، لوگوں کو دیکھے وہاں پہ، اس حال میں کہ لوگ وہاں جو مسلمان تھے وہ لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، بیچ رہے تھے. کسر الذہب، سونے کے ٹکڑے، بالدنانیر، دیناروں کے بدلے میں. دینار بھی یہ سونے کا سکہ ہوتا، یہ سونے کے ٹکڑے، پیسز، جو ڈلے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں نا، وہ بیچ رہے تھے دینار کے بدلے میں. دینار سونے کا سکہ ہے. اور چاندی کے ٹکڑے بیچ رہے تھے درہم کے بدلے میں. تو دو چیزیں ایک جنس کے ہو گئے نا، ادھر بھی سونا ہے ادھر بھی سونا ہے، ادھر بھی چاندی ہے ادھر بھی چاندی ہے. درہم چاندی کا سکہ ہوتا. فقالا، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، بے شک تم ربا کھا رہے ہو، سود. میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم سونے کو مت بیچو سونے کے بدلے میں، الا مثلاً بھی مثلاً، مگر برابر سرابر. یہ 1 تولہ ہے تو وہ بھی 1 تولہ ہونا، یہ 10 گرام ہے تو وہ بھی 10 گرام، یہ 5 گرام ہے تو وہ بھی 5 گرام، برابر ہونا ہے. کمی ہے، لا زیادت بینہما، دونوں کے درمیان کوئی زیادتی نہ ہو، کمی زیادتی نہ ہونا، برابر ہونا، اکول. کمی زیادتی اگر ہے تو حرام ہے، ربا ہے وہ. ولا نظرت، اور کوئی ڈھیل بھی نہیں ہے اس میں، یعنی اس میں مہلت نہیں ہے، فوراً اسی وقت. آج سونے کا ڈلہ دے رہے ہیں، کل درہم لے رہے ہیں، دینار لے رہے ہیں، ادھار نہیں کر سکتے. معاملہ ادھار بھی حرام ہے، کمی زیادتی بھی حرام. یہ حدیث بن. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے ابو الولید، ان کی کنیت ہے حضرت عبادہ بن صامت، میں ربا نہیں دیکھتا اس چیز میں. آپ فرمائیں کہ اس میں ربا نہیں ہے، مگر وہی چیز جو ہے من نظیرۃ، ادھار نہیں ہونا، جب یہ دے رہے لے رہے ہو تو اس میں ربا نہیں ہے بلکہ وہ حضرت امیر وہاں. تو حضرت عبادہ نے کہا، میں تم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے بیان کرے ہو اپنی رائے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے نکال دے گا تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اس سرزمین میں جس میں تمہاری حکومت ہے مجھ پر. فلما قفل، واپس جب آپ وہاں سے واپس آ گئے، غزوے سے واپس آ گئے تو مدینہ منورہ چلے گئے سیدھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کو کون سی چیز لائی، یعنی کیوں آئے تم یہاں پہ؟ وہاں بھیجے تھے نا، یا ابو الولید، یا ابو الولید. تو آپ ان پر یہ قصہ بیان کی اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ مساکنتہ، رہنے ساتھ رہنے کے بارے میں جو تھا نا وہ بھی بیان کرے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ اے ابو الولید اپنی زمین کی طرف. اللہ تعالیٰ اس زمین کو برا کر دے گا جس میں تم نہیں ہیں اور تم جیسے لوگ. اگر تم وہاں سے آگے ہو تو وہ زمین بری ہو جائیں گی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھے، آپ فرمایا کہ تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے ان پر، وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنو، اور تم لوگوں کو محمول کرو اس چیز پر جو انہوں نے کہا ہے، کیونکہ یہی حکم ہے اسلامیہ کا. تو صحابہ کا ایمان دیکھیے، کوئی چیز خلاف حدیث دیکھتے ہی فوراً بیان کر دی. حضرت امیر معاویہ حالانکہ وہاں کے امیر تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ امیر ہیں، میں اگر کہوں گا تو وہ کہیں
ان کے خلاف ہو جائیں گی بات، یہ نہیں. آپ جیسا ابھی ایک بات بیان کرے تھے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی ہوگی، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے، بادشاہ وقت بھی اگر بولے تو بات نہیں سنی جائے گی، جیسا کہ صحابی نے کیا عمل. انہوں نے یعنی بادشاہ کی خوشنودی نہیں چاہے، وہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی. کیا پیغام ہے دیکھیے. اور یہ بات آپ نے بیان کر دی کہ اگر ایسا ماحول ہے تو وہ جگہ رہنا بھی میں پسند نہیں کرا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خلاف حدیث ہو گیا ہے. ماحول کو روکنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. لوگوں میں جو ہے بیٹھ اٹھ رہے ہیں اور احساس بھی ختم ہو گیا، احساس مر گیا ہے. کسی جس کو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہے تو پہلے احساس کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. احساس مٹ جاتا ہے. آج امت کا پورا احساس ختم ہو گیا. وہ احساس ختم ہونا گویا کہ وہ انسان کی جو دینی زندگی روحانی زندگی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا. احساس ختم ہو گیا تو آدمی کسی چیز پہ غور ہی نہیں کرتا. دنیا والے کیا کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. احساس ختم ہو گیا ہے. آج پوری دنیا میں یہی ماحول ہے، خلاف سنت، خلاف حدیث، خلاف قرآن، دین اسلام کے خلاف پوری دنیا جا رہی ہے. اور جو دینی ماحول کو پسند کرنے والے ہیں ان کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. پوری دنیا میں وہی ماحول ہو گیا. آپ دیکھیے ہر گھرانے میں وہی ماحول ہے. اللہ ماشاء اللہ. اٹھنا بیٹھنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہمارا. گفتگو کا انداز قرآن و حدیث کے خلاف، کھانے پینے کا انداز قرآن و حدیث کے خلاف. صبح ہو رہی ہے قرآن و حدیث کے خلاف، شام ہو رہی ہے قرآن و حدیث کے خلاف. ہمارا یہ ماحول ہو گیا ہے. تو اس ماحول کو بدلنے کے لیے صحابہ کی سیرت اور ان کے طرز زندگی اور احادیث شریفہ کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا ابو بکر بن الخلادی الباہلی حدثنا یحیی بن سعید عن شعبۃ عن ابن عجلان انبأ عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اهناه واهداه واتقاه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب میں تم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث بیان کروں تو تم گمان کرو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. وہ اللہ کے رسول جو وہ اس چیز کا گمان کرو جو زیادہ مناسب ہے آپ کے لیے اور زیادہ ہدایت یافتہ چیز ہے اور زیادہ وہ اتقوا اور زیادہ تقوی کی جو بات ہے اس کا گمان کرو تم. اور ابھی سے پہلے یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ثابت ہے، جو حدیث ہے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تو اس میں اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، عقل کے گھوڑے. حدیث میں یہ ہے وہ چیز یہ ہے تو اپنی عقل ناقص ہے. کہیں اگر قرآن و حدیث میں اگر جو بات بیان کی گئی اگر عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری عقل غلط ہے، قرآن و حدیث صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان. عقلی دوڑے نہیں گھوڑانا چاہیے. ہائے ہائے. عقلی گھوڑے اگر دوڑائیں گے تو گمراہ ہو سکتا ہے انسان. حکمتوں میں جانا کام نہیں ہے. بندہ ہے، بندے کے معنی ہے غلام. اگر یہ حکم دیا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ فلاں جگہ فلاں سمندر میں تم کود جاؤ تو بندہ یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں سمندر میں کودوں گا تو ڈوب جاؤں گا. حاضرین، تو آج جو ماحول چل رہا ہے قرآن و حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے یہ درس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک روحانی اور دینی اور بہترین پرامن انقلاب برپا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو دینی تعلیم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے جوڑنے کے لیے کہ اس سلسلے کے ذریعے ہم حضور کے قریب ہوتے جائیں گے. احادیث شریفہ پڑھنا گویا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں اور حضور کے کلام کو ہم سن رہے ہیں. احادیث شریفہ کی یہ اہمیت ہے، یعنی ایک روحانی تعلق امت کا حدیث کے ذریعے ہی حضور سے جڑ سکتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے مفتی صاحب کہ دیکھیں اب صحابہ کا عمل 2 احادیث آپ بیان کیے، دیکھیے اتنے پیارے احادیث جو پوری امت کے لیے. اور اس میں اہم چیز یہ ہے اب ہمارے ماحول میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم سامنے والے کے درجے کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی کیا پوزیشن پہ، ارے ان MLA MP ہے، اگر میں کچھ بول دوں گا تو میرا کیا ہوگا. یہ ایمان کے خلاف بات ہے. ہم کو دنیا والوں کو دیکھنا نہیں ہے. عہدہ دینے والا، درجہ دینے والا، دولت دینے والا، موت اور حیات دینے والا، فائدہ اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہے. ہم اللہ اس کو رسول کو راضی کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی بادشاہ
آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے پیش نظر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونا چاہیے. حق بات بیان کریں. اگر کوئی شخص چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو, اگر حدیث کے خلاف کر رہا ہے, اگر ہم کو حدیث معلوم ہے تو فوراً ہم پہنچا دیں, نرم انداز سے سمجھاتے ہوئے, مخالفانہ انداز میں نہیں, اس کو سمجھاتے ہوئے ہم یہ حدیث پہنچائیں کہ بھئی حدیث میں ایسا ہے اور آپ کا عمل حدیث کے خلاف ہے, ہم روکیں. تو یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے اور اس کی آج بہت ضرورت ہے. آج ہم کئی چیزوں کو دیکھ کر نظر انداز ہو رہے ہیں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ امت کا جو درد ہے, جو تکلیف ہر مومن کو ہونا چاہیے, امت کے بارے میں جو فکر ہونا چاہیے وہ ختم ہو رہی. ہر انسان اپنے ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ بھئی بس میں عمل کر لیا, میں نیکی پر چل رہا ہوں, میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. ایسا نہیں. حضور فرمائیں کہ تم امر بالمعروف کرو, بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. کنتم خیر. ابھی آپ جو احادیث بیان کیے اس میں امت کے لیے تعلیم یہ بھی ہے مفتی صاحب کہ تم بے عمل اگرچہ کہ مومن ہیں, ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, کافروں سے تو دوستی کرنے کا ہے ہی نہیں. قرآن میں خود اللہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اور اگر مومن و مسلمان سے بھی تم ایسے ہی مومن و مسلمان متقی لوگوں سے دوستی کرو جو دین اور شریعت پر عمل کرنے والے ہوں, اور جو لوگ بے عمل ہیں ان کی صحبت سے بھی دور رہو. یہ صحابہ کے یہ عمل سے یہ بات صاف صاف معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے ساتھی جن کے ساتھ ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں وہ ساتھی دوست بھی ایسے ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوں. ان کا کوئی کام بھی حدیث اور قرآن کے خلاف نہ ہو. اگر خلاف جا رہا ہے تو ہم ان کو آگاہ کر دینا چاہیے, بھائی تمہارا یہ عمل قرآن و حدیث کے خلاف. اگر تم اپنی اصلاح کر لیے, اس بات کو مان لیا, ٹھیک ہے. اگر نہیں مان رہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا, جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت نے کیا. عہدہ چھوڑ دے کے مدینہ منورہ چلے گئے. پوری سرزمین. اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے, چاہے تو انہوں اپنا محلہ یا شہر بدل سکتے تھے نا, ریاست بڑی ہے, وہ ریاست چھوڑ کے دوسری ریاست یا کسی اور شہر میں بھی جا سکتے تھے آپ, لیکن آپ وہ پورے علاقے کو چھوڑ دیا, وہ پوری ریاست. سبحان سبحان ہائے ہائے. اور پھر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مفتی صاحب جو ارشاد فرمائیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ تمہارا وہ زمین میں رہنا ضروری ہے. تو آپ کے اس ارشاد سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے صحابہ اللہ کے قرآن و حدیث بیان کرنے والے جانے رہیں گے جس سرزمین پہ, وہ بری زمین ہے, کیونکہ حدیث بیان کیے تھے. وہ حضور کی حدیث جہاں بیان نہ کی جائے وہ بدترین سرزمین ہے. اور جو حدیث پڑھنے والے سننے والے اگر نہ ہو, اس کام کو انجام دینے والے نہ ہو, خود حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ سبحان ہائے ہائے کیا بات ہے. اور ہم جو قرآن و حدیث کو محدود جو سمجھتے ہیں, خالی ممبر میں یا محراب میں ہی یہ بیان کرنا ہے, درسگاہوں میں, مدرسوں کے جو جماعتیں ہیں, کلاسز ہے, عالم کورس ہے, اسی میں بیان کرنا ہے, خطبہ نکاح میں ہی بیان کرنا, ایسا نہیں ہے. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اگر بازار میں جاتے اور وہاں پہ تاجروں کو دیکھتے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اگر وہ جا رہے ہیں تو وہیں ٹھہرے ٹھہرے حدیث بیان کر دیتے کہ یہ چیز, یہ کاروبار صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, احادیث بیان کر دیتے. تو یعنی ہم صرف احادیث کو صرف درس و تدریس یا سننے سنانے تک محدود نہ رکھیں, بلکہ اپنی عملی زندگی میں, اپنے اہل و عیال, بیوی بچوں میں, اپنے خاندان والوں میں, دوست و احباب میں, رشتہ داروں میں, اپنے گروپ میں, اپنے حلقے میں, جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں, جہاں جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں, کوئی بھی اگر حدیث کے خلاف عمل کرتا ہوا نظر آئے, کوئی بھی مومن, تو ہم اس کو احادیث کے ذریعے ہم اس کی رہنمائی کریں, اس کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف لائیں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البحتري عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي بن ابي طالب قال اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو اهناه واهداه واتقاه. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے کہا میں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو تم گمان کرو حضور کے بارے میں, حدیث کے وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ہدایت یافتہ چیز, یعنی اس حدیث کو تم سب سے زیادہ بہتر چیز اسی کو سمجھو, اور سب سے زیادہ ہدایت کی چیز اسی کو سمجھو, اور زیادہ تقوی کی چیز یہ اسی حدیث کو سمجھو. تم یہ بتانا چاہ رہے, حدیث آنے کے بعد کوئی اور چیز کی طرف ذہن مت لے جاؤ, منطق, فلسفہ, اس میں نہیں جانا ہے, سائنس ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سب چیزیں بیکار ہیں, ظنیات ہے. وہ خاص طور پر منطق کو لاتے حدیث کے مقابلے میں. کوئی اگر کسی کا قول بھی لا رہا ہے, فلاں کا قول ایسا ہے, تو وہ بھی گمراہی ہے. حضور کے مقابلے اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے,
حضور سے بڑھ کے اگر کسی کا مقام ہے کائنات. ہاں حدیث کے مقابل اگر آپ قرآن کی آیت لا سکتے ہیں, حدیث کے مقابل میں آپ آج کل کے کسی شخص کی کوئی بات لا لے رہے ہیں تو اس کا اعتبار نہیں. حضور فرما دیے تو بس وہی ہے, قول فیصل ہے, وہ حرف اخیر ہے ہمارے لیے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد حضرت فرما رہے ہیں خلیفہ کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. حدثنا علی بن المنذری حدثنا محمد بن الفضیل حدثنا المقبوری عن جده عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عني الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول اقرا قرانا ما قيل من قول حسن فانا قلته. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پہچانتا وہ بات جو تم میں سے کوئی شخص کہنے والا ہے, کہے گا, بیان کرے گا, عنی میرے بارے میں, الحدیث حدیث بات کیا ہے, ما یحدث احدکم عنی الحدیث, تم میں سے کسی شخص کے سامنے جب کوئی حدیث بیان کی جائے گی میرے سامنے میرے بارے میں, جبکہ وہ ٹیکا لگایا ہوا ہے اپنی پلنگ پر, فیقول بس وہ کہے گا اقرأ قرآن, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, جو بات کہی گئی ہے قرآن میں اچھی بات میں اس کی فانا قلت, تو میں بات کہہ دیا. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ یعنی یہ مالدار طبقوں کی طرف اشارہ ہے, عموماً جو مرفع الحال ہو گئے یا قرآن کو کافی سمجھنے والے ہیں تو وہ غلط ہے وہ, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب حدیث آ جائے بس میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پر عمل کر. آج وہی رجحان ہو رہا, ترجمے دے دیے جا رہے لوگوں, کالج میں پڑھنے والے ہیں, ڈاکٹریت میں, ناظرہ پڑھنے نہیں آتا لیکن کوئی ترجمہ اٹھا کے دے دی, کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ دین کیسے سمجھیں گے؟ قرآن اور حدیث, حدیث کے بغیر اور حضور کی سیرت اور آپ کے طریقے کو سمجھے بغیر, آپ کے حدیث اور سنتوں کو پڑھے بغیر اور ان پر عمل کیے بغیر تو کوئی دیندار ہو ہی نہیں سکتا. حضور خود فرما دیے کہ ایسا بھی ایک دور آئے گا لوگ ایسا کہیں گے, ما قیل من قول حسن فانا قلته, یہ یعنی جو کچھ بھی مجھ سے جو بات کہی گئی اچھی وہ میں ہی کہنے والا ہوں. حضور فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات مجھ سے کہی گئی وہ حدیث ہی ہے. حدثنا محمد بن عباد بن آدم حدثنا ابي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وحدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة ان ابا هريرة قال لرجل يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. قال ابو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله تعالى عنه. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لی رجل, ایک آدمی سے, اے میرے بھتیجے بھائی کے بیٹے, اذا حدثتک, جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو تم اس کے لیے مثالیں پیش مت کرو, یعنی قیاس نہیں کرنا ہے, عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے. ابو الحسن کہتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن عبداللہ کرابیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کو علی بن جعد نے شعبہ سے و عمر بن مرہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح ہی بیان کیا. اب پھر بعض لوگ اس کو بنیاد بناتے ہو یہ بولتے کہ ابھی جیسا کہ ابھی آپ حدیث شریف جو پڑھ کے سنا ہے مفتی صاحب, تو بعض لوگ اس کو یہ حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ بھائی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پہ یعنی آپ کا ارشاد مبارک آنے کے بعد پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے فقہ نکالے, آپ یہ فقہ کہاں سے نکالے آپ, اب پھر یہ حدیث کو دلیل بناتے ہیں ایسے لوگ. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نام فقہ ہے. اب بھائی حضور ارشاد یہ فرمائے پھر آپ فقہ کے ذریعے وہ تو حدیث کے خلاف معلوم ہو. حدیث کا نہیں, فقہ میں احادیث کا انکار نہیں ہو رہا, حدیث کی تشریح ہو رہی کہ حدیث پہلی کون سی ہے, بعد والی کون سی حدیث ہے, اور اس حدیث کا مقصد کیا ہے, اس حدیث کا مقصد کیا ہے, وہ کس صحابی سے فرمائی, یہ کس صحابی سے فرمائی, وہ کس زمانے کی بات ہے, یہ کس زمانے کی بات ہے, وہ کن حالات کی بات ہے, یہ کن حالات کی بات ہے. تو یعنی اصول کے لحاظ سے بحث کرتے تھے, راوی کے حالات کو دیکھتے کہ راوی بیان کرنے والے کون ہیں, یہ محدثین کے پاس بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا معاذ عن ابن عون حدثنا مسلم البطین عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عمرو بن میمون قال ما اخطأنی ابن مسعود عشیۃ
عشية خميس إلا أتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة إزار قميصه قد اغرقت عيناه وانتفقت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا لزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا أو نسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت شعبية يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے خطا نہیں کیے، یعنی مجھ سے نہیں چھوٹے، عشیۃ خمیس یعنی جمعرات کی شام، الا آتیت فیہا مگر میں ان کے پاس آیا اس میں، یعنی جبھی بھی جمعرات کی شب ہوتی تو میں ان کے پاس آتا. قولا انہوں نے کہا فما سمعت بس میں نے ان کو نہیں سنا یقولو کچھ بھی کہتے ہوئے. قال رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بس جب شام ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. قال انہوں نے کہا فنکسا تو وہ سر جھکا لیا اپنا. قال بس میں ان کی طرف دیکھا بس وہ ٹھہرے ہوئے ہیں محللۃ اس حال میں کہ ان کے قمیض کے جو بٹن ہیں، جو گنڈیاں ہیں، کھلی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں، ان کی رگیں پھلی ہوئی ہیں، گردن کی جو رگیں. قال انہوں نے کہا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ چیز یا اس کے قریب قریب. یعنی حدیث جب بیان کرتے تو صحابہ پہ کیفیت ایک خوف الہی طاری ہوا تھا، اور یہ خوف محسوس کرتے کہ ہم حدیث بیان کرنے میں کچھ کمی زیادتی کمی بیشی ہو جائیں گی تو بہت بڑا گناہ ہوگا. تو یہ باب ہے یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنے کا. تو اس لیے آپ دیکھیے بڑے بڑے صحابہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اتنا زیادہ آپ ساتھ رہے لیکن آپ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کی. احتیاط تقوی کا یہ عالم تھا کہ کچھ اگر اپنی زبان سے کچھ اضافہ ہو جائے، کمی بیشی اگر ہو جائے، بیان کرنے میں اونچ نیچ ہو جائے تو بے ادبی ہو جائے گی. صحابہ کا یہ احتیاط کا یہ عالم تھا. حضرت محمد بن سیرین سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث بیان کرتے آپ اس سے فارغ ہوتے تو آپ کہتے قال او کما قال علیہ، یا اس جیسا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ خطبوں میں ہوتا ہے عموماً. الفاظ اگر ذہن میں نہیں ہے لیکن مفہوم ہے تو او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں. او کما یا اس جیسا ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا ہی آپ نے فرمایا. اس جیسا مطلب الفاظ بھی آئینی ہو، یاد اگر نہ ہو، مفہوم ذہن میں آپ الفاظ کے بارے میں اگر کچھ وہ ہے آپ کو شبہ بھی بول سکتے ہیں، اردو میں بیان کر جیسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو. یہ عربی میں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہم کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کیجیے. تو آپ نے کہا کبیرنا، ہم بوڑھے ہو گئے، او نسینا، ہم بھول گئے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان کرنا سخت ہے، بالکل ہم بوڑھے بھائی اب حدیثیں یاد نہیں ہے، ہم بھول گئے ہوں گے. صحابی رہتے ہوئے اتنی احتیاط کر رہے. حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر، یہ حضرت عبداللہ بن ابی سفر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں شعبی کو سنا کہتے ہوئے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا 1 سال، بس میں نے ان کو نہیں سنا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث بیان کرے. 1 سال تک رہا لیکن اس دوران کوئی حدیث بیان نہیں کرا، احتیاطاً اور تقوی کے طور پر. کون ابن سیرین؟ ہاں، حضرت شعبی بول رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ، وہ بھی صحابی ہے نا. 1 سال رہا لیکن اس دوران کوئی حدیث بیان نہیں کرنا اللہ کا.
ابن طاؤس سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں اس بے شک ہم حدیث یاد کرتے ہیں، والحدیث یحفظ، اور حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کی جاتی ہے، فاما اذا رکبتم الصعب، پس جب تم دشوار چیزوں پر جب سوار ہو گئے، والذلول، اور نرم چیزوں پر، فہیھات، پس یہ چیز بہت دور ہے پر، یعنی زمانہ بدل گیا ہے، لوگ اتنا حافظہ مضبوط نہیں رہا، تقویٰ نہیں رہا، تو اب یہ معاملہ دور ہو گیا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال صحابہ کا تقویٰ اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ احادیث کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کر لیا کرتے تھے۔ انہوں بولیں گے جب تم دشوار چیزوں پر جب سوار ہو گئے، فہیھات، تو یہ معاملہ دور ہو گیا، یعنی تم بغیر تحقیق کے ڈائریکٹ بیان کر لے رہے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تمام چیزیں ہر چیز پیش کر دے رہے ہیں، حدیث کو نقل کر رہے ہیں بغیر ادراک، تو ہم تمہاری حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ حدثنا احمد بن عبدة حدثنا حماد بن زید عن مجالد عن الشعبی عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الى الكوفة وشيعنا فمشى معنا الى موضع يقال له السرار فقال اتدرون لما مشيت معكم قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الانصار قال لكني مشيت معكم لحديث اردت ان احدثكم به فاردت ان تحفظوه لممشاي معكم انكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد۔ حضرت سیدنا قرظہ بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ بھیجے، روانہ کی، وہ شیعنا، اور آپ ہمارے ساتھ پیچھے چلے، مسافر کو اگر روانہ کر رہے ہیں بھیج رہے تو اس کے پیچھے بھیجے، بس آپ ہمارے ساتھ چلے اس مقام تک، اس کو سرار کہا جاتا ہے، ایک مقام کا نام۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں چلا؟ تو ان لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا، راوی نے کہا، قرظہ نے کہا کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کے حق کی وجہ سے اور انصار کے حق کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ اس لیے چلا ہوں اس حدیث کی وجہ سے کہ میں اس حدیث کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تم پر، میں نے چاہا کہ تم اس حدیث کو یاد کر لو، میرے چلنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ۔ بے شک تم ایک ایسی قوم کے پاس آ رہے ہو کہ یقیناً ان کے سینوں میں قرآن کی ایک آواز ہے، ہانڈی کے آواز کی طرح، ہانڈی میں جیسا ابال آتا ہے تو آواز اس کے پکنے کی جیسے آواز آتی، تو ان کے دلوں میں بھی قرآن ایسا ہے، تر و تازہ ہے۔ تو جب وہ تم کو دیکھیں گے تو تمہاری طرف اپنی گردنوں کو اٹھائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اصحاب محمد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، تو تم روایت کو کم کرو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، ثم انا شریککم، پھر میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں، یعنی زیادہ روایتیں بیان مت کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت کرنے میں اگر تم غلطی کرو گے تو لوگ وہ سن لیں گے اور اسی کو حدیث سمجھ کر دوسروں تک پہنچا دیں۔ احتیاط کرو، یہ بولنا چاہ رہا ہے، مضبوطی کے ساتھ بیان کرو، یہ بولنا چاہ رہا ہے، یعنی تابعین کی نظریں صحابہ پر ہیں نا، حضور سے جو علم حاصل کیے وہ سنیں گے، وہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اگر تم غلطی کرو گے تو بعد والے بھی اسی غلطی پر قائم رہیں گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے، وہ سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا مدینے سے مکے تک، بس میں ان کو نہیں سنا کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی حدیث نہیں بیان۔ باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وسوید بن سعید وعبد اللہ بن عامر بن زرارۃ واسماعیل بن موسیٰ قالوا حدثنا شریک عن سماک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بیان ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر عمدن جھوٹ بولنے کے بارے میں جو سختی آئی ہے، یعنی اگر کوئی عمدن حضور کی طرف وہ بات منسوب کرے جو حضور نے فرمایا، حدیث نہیں ہے لیکن کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے حضور یہ فرمایا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عمل ہونا بول کے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یا لوگوں کو بہکانے کے لیے، تو کافی وہ جہنمی ہو۔ حضرت عبد الرحمن
بن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر عمدن جھوٹ کہے گا میرے خلاف، میری طرف منسوب کرے گا، تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں، جو حضور نے فرمایا، حضور فرمایا بلکہ منسوب کر دیں، حدیث موضوع موضوع۔ کچھ گمراہ فرقے نکلے تھے اس دور میں جو اپنے عقائد کو ترویج دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے حضور کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے تھے، تو اس وقت سے محدثین نے سند کی شرط لگا دی، سند بیان کرو، تم جو بھی حدیث پیش کرو کس سے سنے، تمہارے استاد کس سے سنے، تمہارے استاد کے استاد کتنے سنے، پھر وہ راویوں کی حالت دیکھتے ہیں، اس کے بعد حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربيعي بن حراش عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار۔ حدثنا محمد بن رمح المصري حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حدثنا ابو خيثمة زهير بن حرب حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر اياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا او صدقا ومن تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد ابي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا قال اما اني لم افارقه منذ اسلمت ولكني سمعت كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ یعنی یہ بیان ہے سختی کا، سخت وعید کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف عمدن جھوٹ بولنے کے بارے میں۔ اگر حضور جو نہیں فرمائے، حضور فرمایا بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے حدیث ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکذبوا علیہ، تم میرے خلاف جھوٹ مت کہو، تم میرے بارے میں جھوٹ مت کہو، کیونکہ میرے بارے متعلق جھوٹ جو کہے گا، میرے خلاف جھوٹ کہنا یہ جہنم میں لے جائے گا، داخل کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علیہ، جو کوئی میرے خلاف جھوٹ کہے گا، حسب تو راوی کہہ رہے ہیں حضرت انس بن مالک، میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا متعمدن عمدن جان بوجھ کر جو میرے خلاف جھوٹ بات کہے گا، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرے خلاف گھڑ لے گا وہ بات جو میں نے نہیں کہی ہے، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اس ممبر پر ایاکم، تم زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو میرے بارے میں مجھ سے، بس جو کوئی میرے خلاف کہے گا وہ بات چاہیے کہ وہ حق بات کہے، جو کوئی میرے بارے میں کہے چاہیے کہ وہ حق بات کہے یا سچ کہے، جو کوئی میرے خلاف گھڑ لے گا وہ بات جو میں نے نہیں کہی ہے، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں زبیر بن عوام سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو نہیں سن رہا ہوں حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور فلاں کو سنتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سنو آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہیں ہوا جب سے میں اسلام قبول کیا۔ کون؟ حضرت زبیر فرما رہے ہیں، زبیر بن عوام۔ لیکن میں آپ سے ایک ایسا کلمہ سنا جو آپ فرما رہے تھے کہ من کذب علیہ متعمدن، من کذب جو کوئی میرے خلاف جھوٹ بات کہے گا عمدن، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو صحابہ اس خوف سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بھی وہ ڈرتے تھے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی میرے خلاف جھوٹ بات کہے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى انه كذب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. حدثنا محمد بن عبدك انبأ الحسن بن موسى الاشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیان ہے اس شخص کا جو بیان کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث کے بارے میں، جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، یعنی جانتے ہوئے جان بوجھتے ہوئے حضور کے بارے میں کوئی حدیث غلط بیان کر دے جو حضور نے فرمائے، تو اس کی سخت وعید بیان کی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے حال میں کہ وہ جانتا ہے، وہ خیال کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی رائے یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی اس کا انجام وہی ہوگا جو جھوٹوں کا ہے. جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے اس بات کو حضور کی طرف منسوب کرتے ہوئے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو سخت وعید ہے اس کے لیے. تو اس لیے حدیث بیان کرنے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، تمام تفصیلات معلوم کر کے بیان کرنا چاہیے، حوالے کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، یا بہتر یہ ہے کہ کتاب سامنے رکھ کر درس دیا جائے. بہتر یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.